Dear students, once again, welcome you all. اور میں ابھی جیسے آپ سے بات کر رہا تھا کہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم ان پیغامات کو، اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ 2 دن تاخیر ہوئی، مگر اس تاخیر کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو، کیونکہ خداوند ہر کام جو خداوند کا کام ہے وہ اپنے وقت پر خداوند لینا جانتا ہے۔ اور میں جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ان لیکچرز کو بڑا ڈیلیگیٹڈلی آپ سیکھیں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان لیکچرز کو، اس کلام کو بہت زیادہ پے کر کے اور باؤنڈ ہو کر، باؤنڈ سے مراد ایک سلیکٹیو ٹائم میں وہ یہ سیکھتے ہیں۔ تو یو آر دا لکی پیپلز جو آپ اپنے مرضی کے ٹائم پر ان لیکچرز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر آپ اپنی مرضی کے ٹائم پر اسائنمنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں، اور فری آف کاسٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو مس مت کریں، ان ساری چیزوں کو، اور آپ ان کو ڈیلیگیٹلی سیکھیں تاکہ آپ آگے لوگوں کو سکھانے والے بنیں۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج لاسٹ ہم نے دیکھا تھا مرکز کی انجیل، اس کے پہلے باب سے 10ویں باب تک ہم نے سیکھا ہے۔ آج ہم مرکز کی انجیل کے جو فردر جو 10 جو چیپٹرز ہیں ان کو ہم لوگ سیکھیں گے، یعنی کہ 10 چیپٹر سے لے کر 15، یعنی کہ 5 آج ہم چیپٹرز دیکھیں گے۔ ٹوٹل اس کے 16 چیپٹر ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم پورے ان چیپٹرز کو بغور ان کا مطالعہ کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 10th چیپٹر میں یسوع مسیح طلاق کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کہ طلاق میں وہ موسیٰ کی بات بھی جب کی جاتی ہے، موسیٰ کے دور کی، اور پھر نئے عہد نامے میں، اور یہ آج کے دور کا بہت اہم مدعا بھی ہے۔ ڈائیورس کی ریشو بہت بڑھنا شروع ہوئی بھی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اور ڈائیورس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور کیسے اس پر اوور کم کرنا ہے، تو ہمارے پاس مسیح کی تعلیم موجود ہے، اور موسیٰ کی تعلیم بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سو ضرور آپ جب ان چیپٹرز کو پڑھیں، یہ پہلی 10ویں باب کی پہلی 12 آیات ہیں جن میں طلاق کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں جب یسوع منادی کرتے تھے تو ان کے پاس بچے بھی آ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر خداوند کی بادشاہت میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بڑی امپورٹنس دی گئی ہے۔ نارملی ہم اگر اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں تو بچوں کو ایک طرف رکھا جاتا ہے سنڈے اسکول کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، مگر یہاں پہ بچے ڈائریکٹ یسوع کے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا بھید ہے، الہی بادشاہت کا بھید ہے، کہ بچے جب یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو بادشاہت کے ساتھ بھی تشبیہ دیتا ہے کہ خداوند کی بادشاہت ایسو ہی ہے کی ہے جو بالکل معصومانہ دل رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم 10th چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ خداوند بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے بھی آگاہی دیتا ہے کہ ایک مالدار آدمی کے
بارے میں یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ کیسے وہ داخل ہو سکتا ہے، یعنی کہ آسمان کی بادشاہت میں داخل کون ہو سکتا ہے، امیر یا غریب یا کون؟ اور پھر یسوع اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر. اب پریپیئر بھی یسوع ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں ان اناجیل میں. جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پر یسوع مسیح کی ہمیں پریپریشن بھی نظر آتی ہے کہ وہ خود بھی پریپیئر اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور پریپیئر وہ آلریڈی تھے، بٹ چونکہ جسمانی بدن میں وہ زندگی گزار رہے تھے تو ان کو ایک موٹیویشن، ایک انکریجمنٹ کی بھی پرسنل ضرورت تھی، اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کر رہے تھے کہ وہ موت کے حوالے کیے جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور یوحنا کی درخواست جو انہوں نے یسوع کے ساتھ کی، آپ اس چیپٹر کو ضرور تلاوت کریں. اور پھر یسوع مسیح کے معجزات نظر آتے ہیں. برتنمائی، یسوع جو اندھا برتنمائی ہے اس کو شفا دیتا ہے، اور یہ اس کا بہت یعنی کہ ایمان کے ساتھ جو اس کو شفا ملتی ہے. یسوع مسیح نے جس کو بھی شفا دی، یسوع مسیح نے پہلے کہا کہ کیا تم ایمان رکھتا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں شفا کے ساتھ ایمان کا بھی ایک بہت بڑا پہلو نظر آتا ہے اس شفا میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم 11ویں چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی دن جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. لینڈ سیزن ہے، پھر پام سنڈے ہے، اور اس کے بعد باقی جو ایونٹس آنے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا گیا ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک چیز آپ کو اس طور سے کلیئرٹی سے مل رہی ہے، اور ہر چیز اپنے اندر بھید سموئے ہوئے ہیں. کپڑے بچھانا، یسوع کا گدی پر کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہونا، نعرے لگانا لوگوں کے، اور پھر وہاں پر جو شراغ عالم ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ان کے سوالوں کا جواب، اور پھر باقی اور چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک ایک چیز کے ساتھ بہت بڑے بڑے بھید جڑے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یسوع یہاں پر ایک انجیر کے درخت پر لعنت کر رہے ہیں کہ وہ پھل نہیں دے رہا. ایک درخت ہے جو پھل نہیں دے رہا. تو آپ اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں، اس آیات کو ضرور پڑھیں کہ لعنت تو بیسیکلی ایک چیز جو ہے سو ہے، مگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یسوع کو ریٹرن نہیں دیتے تو کیا ہم برکت کے وارث ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انجیر کے درخت کو جس کام کے لیے لگایا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا، تو کیا ہم جس کا مقصد کے لیے ہم اس کو اور ڈیٹیل میں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ابھی اس کی ڈیٹیلنگ کی تو ہم اپنے ایکچوئل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. مگر یہ بہت بڑا بھید ہے کہ انجیر کے درخت کو جب لگایا گیا ہے تو پھر اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا کام ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو خداوند آپ کو اور گہرے بحثوں میں لے کے جائے گا، اور ہم آنے والے دنوں میں ان پر اور زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یسوع ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہیکل کو غیر ضروری ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو جس مقصد کے لیے ہیکل بنائی گئی تھی وہاں پہ وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور پھر یسوع کا وہاں پر اپنے باپ کے گھر کی غیرت کے لیے بھڑکنا. اور انجیر کے درخت سے جو سبق، یعنی کہ جو پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یسوع نے انجیر کے درخت کو لعنت کیا اس کے اوپر،
ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس انجیر کے درخت کو اس طرح سے کہنے کے ساتھ اس کا سبق بھی ہمیں اگلی جو 20 سے 26 آیت تک 20 سے 26 آیت تک اس ناراضگی کا جو اظہار ہے جو یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کے ساتھ کیا، اس کی ہمیں ڈیٹیل 20 سے 26 آیت میں بھی ملتی ہے، تو ضرور اس کو پڑھیں۔ ہم اس پر میں بار بار آپ سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے آنے والے وقت میں۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع کے اختیار پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یسوع کن اختیارات کے ساتھ یہ سب کاموں کو کر رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے والی ہیں کہ یسوع کے پاس اختیار کیسے آیا، ہم کس اختیار سے کام کرتے ہیں، یسوع نے ہمیں کب یہ اختیار دیا، یسوع کے اختیار پر کیوں اعتراض اٹھائے گئے، یعنی کہ اختیار کہ وہ کس اختیار سے یہ سارے معجزات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم 12ویں چیپٹر میں جب جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان ہے، ان کی ہمیں کہانی ملتی ہے کہ وہ پاکستان میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور یہ آج ہم اس سارے نوشتے کو، یہ ایک سارا نوشتہ پورا ہماری زندگی میں بھی ہو رہا ہے، ہم ارد گرد میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اپنے مالک کے اور مالک کے بیٹے کے ساتھ۔ ہم کس پاکستان میں کام کرنا ہے، وہ خدا کا کھیت ہے، وہ خدا کا کھیت ہے۔ پھر جزیہ کے بارے میں سوال ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ بحث آج بھی چھڑی ہوئی ہے، ضرور ایک ٹاپک خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں، یسوع مسیح ہمیں تعلیم دے رہے ہیں ایک ٹاپک کے بارے میں جو آج ہماری زندگی کی کشمکش شاید بنے ہوئے ہیں، مگر ہم اس کشمکش سے نکل سکتے ہیں جب ہم ان لیکچرز کی روشنی میں ان آیات کو تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو جزیہ ہے یعنی کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، ہمیں اس کی پوری تعلیم مرکز کی انجیل کے بارے میں وہاں ملتی ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں ہے، مردوں کی قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آج بھی لوگ گمراہی کا شکار ہیں ان سوالات کو لے کر۔ نقص صرف اتنا سا ہے، پرابلم صرف اتنی سی ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم کلام کی روشنی سے پیچھے ہو گئے ہیں اور ہم کلام کو نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے سوالات ہیں جن میں ہم الجھ جاتے ہیں، مگر ان کا ایکچول مدعا جو آنسر ہے وہ ہمیں ان کتابوں میں ملتا ہے، ان انجیلوں میں ملتا ہے۔ تو جب بھی مردوں کی قیامت کی بات ہو، 12واں چیپٹر نکالیں، آپ اس کو پڑھیں، ہم ڈیٹیلنگ اس کی کریں گے کہ صدوقیوں کے بارے میں ہے، مختلف قوموں کے بارے میں یہاں پر ہے کہ ہر کوئی قیامت کو دیکھتا کیسے ہے۔ آج بھی لوگ قیامت کو ایک عجیب نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لائف کی گائیڈ ہے، تو آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ لیکچر کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا بٹ ہم آج کلوز کریں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو اور جلدی سمجھ سکیں، ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جتنا زیادہ ہم اپنے مطالعہ کو بڑھائیں گے اتنا زیادہ ہمیں چیزوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے،
سب سے بڑا حکم کیا ہے، یسوع سے پوچھتے ہیں، اور آج بھی لوگوں کے پاس یہی سوال ہے، اور یسوع نے اس کا ایک ہی جواب دیا، تو اور تو خدا، یعنی کہ 12ویں باب کی 30ویں آیت 30 ورس میں یسوع نے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے، نوٹ کر لیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 30 ورس میں سب سے بڑا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کو اپنے گھر پہ لکھ لیں، تختیوں پہ لکھ لیں، پھر آنے والے وقت میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کی ڈیٹیل جو تشریح ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر جب بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو سب سے بڑا حکم ہے متی 12 اس کی 30 آیت میں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یسوع اپنا جو مدعا ہے اس کے بارے میں جو سے سوال ہوتے ہیں یسوع سے، وہ بتاتا ہے کہ داؤد، کہ تو مسیح کا مسیح جو ہے وہ داؤد کا بیٹا کیسے ہے، یعنی کہ یسوع داؤد کا بیٹا کیسے ہے۔ اور یہ بڑا اہم سوال ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع فقیوں کے خلاف خبردار کرتا ہے، جو غلط تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے خداوند جو ہے ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان سے سیف رہنا ہے، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ رکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بیوہ تھی جس کو کنگال کہتے ہیں، اس نے 2 دمڑیاں دیں ہیکل میں، اور وہ 2 دمڑیوں کی اہمیت ان سے بہت زیادہ تھی، جو بہت زیادہ ہیکل میں دے رہے تھے۔ جب دینا ہے تو دینے کا طریقہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم 13ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ یسوع ہیکل کی بربادی کی بات کرتے ہیں کہ ہیکل ختم ہوگی، ہیکل تباہ ہو جائے گی، پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ عزیزوں، مجھے خدا نے موقع دیا تو ہم ضرور اس بات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ جو یسوع نے کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، وہ جو گرایا نہ جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل نہیں ہے، کوئی پتھر باقی نہیں رہا، اور یسوع نے جو بات کی وہ پوری بھی ہوئی، اور ہم اس کی اور ڈیپتھ اور اس کی اور باتوں کو آنے والے وقت میں سیکھیں گے۔ میں بار بار آپ کو جب یہ لفظ کہتا ہوں کہ ہم آنے والے وقت میں سیکھیں گے، تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور جو سیکھنا ہے ڈیٹیل میں، کیونکہ اگر میں ایک ٹاپک کو سکھانا چاہوں تو مجھے منیمم 20 سے 30 منٹ چاہیے ہوں گے، جو کہ ہماری اسٹڈی کا فی الحال حصہ نہیں ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں ضرور یہ حصہ ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں 13ویں باب میں 3 آیت سے ہم دیکھتے ہیں 23 ورس تک اذیتیں، مصیبتیں کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ جو اذیتیں، جو مصیبتیں مسیحی لوگوں پر آ سکتی ہیں، آنی ہیں، ان کے بارے میں خدا نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے، تاکہ ہم الرٹ رہیں، ہر ایک بات میں ہم الرٹ رہیں، تاکہ ہم کہیں کسی پرابلم میں پھنس نہ جائیں۔ اور ہمیں خدا نے یسوع نے پہلے ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی دے چکے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ ہم آگے دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس 13ویں چیپٹر میں ہی کہ ابن آدم کی آمد کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ابن آدم جب آئے گا تو اس وقت کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی، یعنی کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں۔ پھر یسوع مسیح نے انجیر کے درخت سے جو سبق کی بات کی تھی، وہ جو پہلے انجیر کے درخت کو ایک جگہ پہ خدا نے ڈانٹا ہے، لعنت دی ہے، اب پھر یسوع مسیح جو ہے انجیر کے درخت
کی مثال دیتے ہیں اپنی دوسری آمد کو لے کر کہ ابن آدم جب آئے گا تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. تو وہ وہاں پر تمثیل دیتے ہیں انجیر کے درخت کی کہ اس کے نئے پتے نکل رہے ہیں، اس کی کونپلیں ہیں، اس کی جو ہے نا نرم نرم شاخیں نکل رہی ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرمی نزدیک ہے، گرمی آنے والی ہے، تو ہم گرمی کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہم پچھلے ورسز میں دیکھتے ہیں 3 سے 23 ورس تک، 13 باب کی 3 سے 23 ورس تک، تو وہاں پہ جو مصیبتوں کے بارے میں ذکر ہے. تو جب یہ مصیبتیں اذیتیں آئیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب یسوع کی آمد بالکل نزدیک ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ہم دیکھیں گے، ہم آج اس کو کلوز نہیں کریں گے. لاسٹ جو 3 چیپٹرز ہیں وہ ہم کل دیکھیں گے خداوند کے فضل سے. تو آج جو لاسٹ ہے بات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس دن یا اس گھڑی کو نہیں جانتا جس گھڑی میں یسوع مسیح نے آنا ہے، دوسری آمد میں آنا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک 1000 سال ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں خدا فضل دے کہ ہم اپنے کلام کے مطالعے کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم ان کو سیکھتے جائیں چیپٹرز کو. اور جب ہم ان چیپٹرز کو سیکھ رہے ہیں تو خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ان کو بیان بھی کر سکیں، ہم ان کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. سو آپ جتنے اس ساری آڈیو کو سنیں گے اور بعد میں اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس موقع ہوگا اس کو یوٹیوب پہ دیکھنے کا. تو آپ وہاں سے بھی ہمارے پریویس لیکچرز کے لیے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں اور کرنٹ لیکچرز کے لیے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. کل خداوند کے فضل سے ہم ملیں گے اور لاسٹ جو 3 چیپٹرز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آمین.